الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا نور اللہ۔ میٹھے بیٹے اسلام بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرآن کے عنوان لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ کریم رب العزت جل وعلا ہم سب کو قرآن اور حدیث طیبہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جہاں درود پاک پڑھنے کے بہت سے فضائل ہیں، درود پاک پڑھنے کی بہت سی برکتیں دنیا کی بھی نصیب ہوتی ہیں، آخرت کی بھی نصیب ہوتی ہیں، وہاں درود پاک نہ پڑھنے کی وعیدیں بھی بیان کی گئی۔ جی ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود پڑھنا بھول گیا وہ گویا کہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو درود پاک پڑھنے کے فضائل پر نظر رکھنی چاہیے اور درود شریف نہ پڑھنے کی وعیدوں سے ڈر بھی جانا چاہیے، اور کوشش کر کے کثرت سے درود پاک کو اپنے معمول میں شامل رکھنا چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، جھوٹ بولنا ویسے ہی قابل مذمت ہے، اور جھوٹ کو کبھی کسی طرح بھی کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا خود بھی اگر اس کا ضمیر زندہ ہے تو وہ دل سے اس کو یہ آواز اور پکار آتی رہتی ہے کہ یہ جھوٹ بولا گیا ہے، دھوکہ دیا گیا ہے، غلط بیانی کی ہے، خلاف واقع بات کی ہے، تو اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا رہتا ہے، اس کا ضمیر اسے یہ تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ لیکن اس سے ایک اگلا سٹیپ یہ بھی ہے کہ آدمی جھوٹ کے ساتھ جھوٹی قسم شامل کر لے۔ ایک تو جھوٹ اور اس کے ساتھ معاذ اللہ اللہ کا نام قسم کر کے وہ قسم اٹھائے اور وہ قسم بھی جھوٹی ہے۔ اللہ اکبر۔ عام جھوٹ کی وعیدوں کو اور سزاؤں کو بیان کیا گیا، لیکن جو شخص جھوٹ کے ساتھ ساتھ قسم بھی شامل کر لے اس کی اور سخت وعیدوں کو قرآن میں حدیث طیبہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔ جھوٹی قسم یہ گناہ کبیرہ میں سے ہے، ہر مسلمان کو اس سے بچنا ضروری ہے۔ آج کوئی شخص عام طور پر اپنے بچوں، اپنے ماں باپ یا کسی ایسے کی قسم وہ بھی جھوٹی ہو تو وہ کھانا پسند نہیں کرتا، اگرچہ غیر خدا کی قسم کھانے کی اجازت ہی ہمیں نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کی گود میں اس کا بچہ دے دیا جائے یا اسے کہا دیا ہے کہ اپنی ماں کا نام لے کر ایسی بات کو تو وہ ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نام کی کیا اتنی بھی تعظیم اس شخص کے دل میں نہیں کہ جو جھوٹ کے ساتھ معاذ اللہ اللہ کا نام لے کر اور پھر اس کو ذکر کرتا ہے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے۔ قسم کیسے ہوتی؟ قسم لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہوتی۔ جس معاملے میں آپ کی بات میں سامنے والا تردد کا شکار ہے یا آپ اپنی بات کو بہت مؤکد کرنا چاہتے ہیں، پختگی سے بیان کرنا چاہتے ہیں، تو وہاں قسم کھاتے ہیں۔ تو قسم سامنے والے کو یقین دلانا، سامنے والے کا اعتماد حاصل کرنا، اس لیے قسم کھائی جاتی۔ اور معاذ اللہ جھوٹی قسم بھی اس طور پر کھانا کہ میں جو شخص یہ جھوٹ بول رہا ہے تو وہ گویا کہ یہ کہتا ہے میں جو یہ جھوٹ بول رہا ہوں اس پر جھوٹی قسم کھا کے اسے بیان کرنا، یہ کتنی بری بات اور قابل مذمت بات ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے،
ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرۃ ولا یکلمہم اللہ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ ولا یزکیہم وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ کے وعدے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی سی قیمت لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں، اور اللہ قیامت کے دن نہ تو ان سے کلام فرمائے گا اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو اللہ کے نام کو، اللہ کے عہد کو، یعنی جھوٹی قسمیں بول کر اس وعدوں کو، اللہ کے عہد کو بھی وہ گویا کہ بیچ دیتے ہیں۔ اس میں بیسک تورات شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان اور رفعت اور مقام کو بیان کیا گیا، تو ایسے وقت میں اس وقت کے لوگوں نے پیسے لے کر، رشوتیں لے کر اس مقام کو بدل دیا، اور جو دوسرا مقام یعنی جو باتیں اپنی طرف سے ایڈ کی تھی وہ قسمیں کھا کر کہنے لگے کہ یہ اصل حصہ ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بڑا تھوڑی قیمت لے کر، یعنی اللہ کا عہد کو یا جھوٹی قسم کے ذریعے بہت ہی قیمت کیوں نہ کوئی لے لے، تو وہ یہی کہا جائے گا جو قرآن کے مقابل میں چیز آ رہی ہو، اللہ کے احکام کے مقابل میں چیز آ رہی ہو، تو وہ تھوڑی ہے۔ تو کہا کہ یہ دنیا کی اس تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے اللہ کے عہد کو بیچ ڈالا، جھوٹی قسموں کے بدلے میں اس عہد کو فروغ کر دیا، اور جو شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان ہوئی تھی انہوں نے چھپا دیا، اور وہ حصے ہی وہاں سے نکال دیے۔ تو ان کی قرآن میں مذمتوں کو بیان کیا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے بھی ایسے لوگوں کے بارے میں جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں بڑی آپ نے مذمت فرمائی، بڑی مذمت فرمائی، اور اسے گناہ کبیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جھوٹی قسم کھانا، اور وعید آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی کہ ارشاد فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں کہ بروز قیامت نہ اللہ ان سے کلام فرمائے گا، نہ ان کی طرف نظر رحمت کرے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ اللہ کی نظر رحمت جس شخص کو قیامت کے دن نہ ملے، وہ تزکیہ، اس کے گناہوں کی پاکی کا معاملہ وہ نہ ہو، اور نہ رب اس سے کلام کرے، ان کی وعیدوں کو بیان کیا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 مرتبہ پڑھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ بہت نقصان میں رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون ہے، یہ کون ہے جن کا یہ بیان کیا گیا؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تہبت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، ایک شخص تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والے، اور دوسرے اس سے مراد یہ ہے، یہاں میں چلے یہ بھی عرض کرتا چلوں، اپنی شلوار ہو یا تہمت ہو یا پینٹ پہنی ہوئی ہو، سنت یہی ہے کہ ٹخنوں سے اوپر رہے، یعنی پاؤں کے جوڑ کے ساتھ جو ٹخنا موجود ہے اس ٹخنے سے اوپر رہے، یہ ہمارا لباس۔ اگر کوئی شخص نیچے رکھتا ہے، لمبا رکھتا ہے شلوار کو یا پینٹ کو، ان چیزوں کو، تو اب 2 صورتیں ہیں، ایسا فعل اس کا بطور تکبر ہے تو یہ گناہ ہے، اور ایسا شخص جو ہے اس پر یہ وعید آئے گی۔ اور جو شخص بطور تکبر تو نہیں ایسا کرتا، ایک اس کی عام روٹین ہے، عادت ہے، یا کسی بھی گھر سے وہ لمبی شلوار پہنتا ہے یا لمبی تہمت پہنتا ہے، تکبر نہیں ہے، تو پھر بہرحال
وہ اس وعید کے تحت داخل نہیں ہوگا، لیکن خلاف سنت اس کا کام یہ ضرور ہے۔ فرمایا تہمت کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، اور دوسرا شخص احسان جتانے والا۔ احسان جتانے والا، اللہ کو یہ پسند نہیں کہ کوئی آدمی نیکی بھی کرے اور احسان بھی جتلائے۔ کسی پر صدقہ کیا ہے تو اب اسے احسان جتلا کر اس اپنے صدقے کو ہی ایک طرح کا وہ شخص ضائع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی مذمت بیان کی، قرآن میں بھی اس کی مذمت ہے۔ ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو احسان جتلا کر، اذیت پہنچا کر۔ سامنے والے کو صدقہ بھی دینا، تکلیف بھی دینا، احسان بھی جتلانا، یہ اللہ کو پسند ہے۔ وہ رب جس نے کتنے احسانات ہم پر کیے، وہ رب جو اپنی نعمتوں کو بڑھاتا ہی جا رہا ہے، وہ رب جو اپنی نعمتوں کو ہم پر بڑھاتا جا رہا ہے، نعمتوں میں اضافہ فرما رہا ہے۔ اور ہم اگر کسی کے اوپر کچھ احسان کر دیں، صدقہ کیا ہے اللہ کے لیے کیا ہے، اگرچہ غریب کو دیا ہے، رشتہ دار کو ہی دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، وہ دیں اور ساتھ یہ کر لیں کہ ہم ان پر احسان جتلا رہے ہیں، یہ اچھی عادت نہیں۔ تیسرا شخص بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ اپنے تجارتی مال کو جھوٹی قسم سے رواج دینے والا۔ قسم تجارت میں اس قدر داخل ہو چکی ہے، اور یاد رکھیے جو آدمی بار بار قسم اٹھاتا ہے، سچی بھی اٹھا رہا ہو، لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے۔ اس پر اعتماد ایسا نہیں ہوتا کہ یہ کر کیا رہا ہے شخص۔ اور جو جھوٹی قسم ہے تو جھوٹی قسم تو ویسی جھوٹی قسم ہے، تو کھانا ہی جائز نہیں۔ اس کے ذریعے معاذ اللہ لوگوں کو دھوکے دینا، لوگوں سے مال چھین لینا، لوگوں کا مال غصب کر لینا، جھوٹی قسمیں کھا کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، جو کسی مسلمان کا حق مارنے کے لیے قسم کھائے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے اور دوزخ لازم کر دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا اگرچہ تھوڑی سی چیز ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ پیلوں کے شاخ ہی کیوں نہ ہو، پیلوں کے درخت کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، اگر اس کے ذریعے وہ لوگوں کے مال کو لے لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، جھوٹی قسم کا سہارا لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ جنت حرام کر دی جاتی ہے۔ اس پر قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ارشاد فرمایا اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ حق نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ تجارت کا معاملہ ہے، جدا ہے۔ تجارت میں انسان نفع حاصل کرنے کے لیے تجارت کرتا ہے۔ تجارت بہت اچھی چیز ہے، تجارت بہت اعلیٰ چیز ہے، جبکہ اس کے اندر جھوٹ شامل نہ ہو، جھوٹی قسمیں شامل نہ ہو۔ اور جس کی تجارت کے اندر یہ چیزیں شامل جو ہے وہ ہو جاتی ہیں کہ معاذ اللہ وہ کمائی تو کر رہا ہے مگر کمائی کے اندر اس کی یہ چیز شامل ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کے ذریعے سے لوگوں کا مال حاصل کرتا ہے، تو یہ بہت قابل مذمت ہے، یہ قابل مذمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے تاجروں کو، سچے تاجروں کو، امین تاجروں کو، امانت دار، دیانت دار، سچے، مخلص، رب سے ڈرنے والے، آپ نے ان کے لیے کیا ارشاد فرمایا؟ سچا اور امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر، انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا وہ سچا جو ہے وہ تاجر۔ فرمایا پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہ بولتے ہوں۔ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہ بولیں، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہ کرتے ہوں،
جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہ کرتے ہوں، جب کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہ کرتے ہوں، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہ کرتے ہوں، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے کے اندر پس و پیش سستی وغیرہ نہ کرتے ہوں، ڈیلے نہ کرتے ہوں، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتنے خوبصورت تجارت کے اصول ہمارے دین نے ہمیں بتائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک اچھے تاجر کی صفات کو بیان کر رہے ہیں۔ آج ہر کوئی شخص یہی کہتا ہے میرا کسی کے پاس بنتا ہے مجھے فوراً مل جائے، لیکن یہ کوئی نہیں سوچتا کہ مجھ پر جو لوگوں کا نکلتا ہے وہ میں نے کب دینا ہے بھائی، وہ کب دینا میں نے، اس کے لیے سوچتا نہیں۔ آپ کا نکلتا ہو جو لینا ہے لوگوں سے، اس میں نرمی کر رہے، اس میں نرمی کریں، اور جو لوگوں کو دینا ہے اس میں جلدی کریں۔ لینے میں نرمی، دینے میں جلدی۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں اور کمال کی بشارت ہے۔ تاجر تجارت کرتے ہوئے بعض ایسی نیکیاں کما جائے گا، یقین کیجیے کہ اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت کر دیتا ہے، فرشتوں کو فرما دیتا ہے اس کو بخش دیا۔ ارشاد فرمایا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں میں سے ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ آیا تو اس سے کہا گیا کیا تو نے کوئی نیکی کی ہے؟ وہ بولا نہیں جانتا۔ اس سے کہا سوچ لو، غور فکر کرو، شاید کوئی نیکی کی ہو۔ تو وہ کہنے لگا کہ اس کے سوا کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور ان سے اپنی رقم کا تقاضا کرتا تھا، تو امیر کو مہلت دیتا تھا، غریب کو معاف کر دیتا تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فرشتو اس سے درگزر کرو، اللہ اکبر، اسے معاف کر دو۔ جو لوگوں کو معاف کرتا ہے رب تو بہت رحیم کریم ہے۔ اگر کوئی شخص بندہ ہو کر بندوں کی غلطیاں معاف کرے، بندہ ہو کر بندوں پر نکلنے والے حقوق وہ معاف کر دیتا ہے، رب فرماتے ہیں میں تو رحمان ہوں، تو رحمان ہوں، اس کو معاف کرو، اس سے درگزر کرو۔ واہ سبحان اللہ سبحان۔ تو تاجر تجارت کرتے ہوئے بھی کئی ایسے عمل ہیں کہ جن کے ذریعے وہ مغفرت حاصل کر سکتا ہے، لیکن سچی تجارت وہی ہے کہ جس میں جھوٹ کو دخل نہ ہو، کیونکہ جھوٹ جو ہے وہ بہرحال گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی جان کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے۔ اور یہ جھوٹی قسم سب سے پہلے یہ شیطان نے، جی ہاں منشن کے ناظرین، جھوٹی قسم سب سے پہلے شیطان نے کھائی۔ کب کھائی شیطان نے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جب جو ہے وہ جنت میں تھے اور اس سے پہلے شیطان نے جب سجدہ نہ کیا تو اس کو مردود کر کے نکالا گیا۔ اب ان کو آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سے کہا گیا کہ جنت میں رہو، جہاں جو ہے وہ جو کھانا ہے کھاؤ، بے روک ٹوک کے جہاں جانا ہے جاؤ، البتہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ شیطان نے جو ہے وہ کسی طرح جو ہے وہ ان کے پاس پہنچ کر کہا کہ میں تمہیں شجر خلد نہ بتا دوں، یعنی ایسا درخت جس کی وجہ سے ہمیشہ کی جنت میں مل جائے، وہ نہ بتا دوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے منع فرمایا تو شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انہیں خیال آیا کہ اللہ پاک کی قسم، جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے، یعنی اس سے پہلے تو اس کا کوئی ایسا
ورود ہی نہیں ہوا کہ کسی نے جھوٹی قسم کھائی ہو، تو ان کہا کہ جھوٹی قسم کون کھا سکتا ہے؟ تو یہ سوچ کر سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے اس میں سے کچھ کھایا، پھر سیدنا آدم علیہ السلام کو دیا، انہوں نے بھی کھایا۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا بُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ کہا کہ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا، وسوسہ ڈالا، اور کہ ان پر کھول دے ان کی شرم کی چیزیں جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم دو فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جینے والے، اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس پر جو ہے وہ آدم علیہ السلام کے سامنے اس نے جھوٹی قسم جو ہے وہ کھائی، اور آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ کوئی شخص اللہ کا نام بھی جھوٹ کے لیے کیا استعمال کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سب سے پہلے جھوٹی قسم کھانے والا یہ شیطان مردود تھا۔ ایک واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی، ایک حضرمی وہ شخص تھا اور ایک کندی، یہ کندہ قبیلے کے حوالے سے تھا۔ انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یمن کی ایک زمین سے متعلق جھگڑا پیش کیا، تو حضرمی نے عرض کی یا رسول اللہ میری زمین اس کے باپ نے چھین لی تھی، اب وہ اس کے قبضے میں ہے۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ عرض کی نہیں، لیکن میں اس سے قسم لوں گا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہے کہ وہ نہیں جانتا کہ میری زمین ہے جو اس کے باپ نے غصب کر لی تھی۔ تو اس پر جو ہے وہ کندی وہ قسم کھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی قسم کھا کر مال دبائے گا وہ بارگاہ الہی میں اس حالت کے اندر پیش ہوگا کہ اس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ یہ سن کر اس کندی نے کہہ دیا کہ یہ زمین اسی حضرمی کی ہے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ جب قسم کا معاملہ ہو تو ایسے بے سوچے سمجھے فوراً نہیں کہ قسم جو ہے وہ چلتی جائے، قسمیں نہیں، بلکہ کسی عالم کے سامنے بھی مسئلہ پیش ہو تو وہ ان کو قسم کی اہمیت کو بتائے، ان کو بتائے سمجھائے کہ قسم یہ آسان کام نہیں، قسم یہ آسان کام نہیں، قسم کی وعیدیں بتائے، جھوٹی قسم کی وعیدیں بتائیں اور اللہ کے نام کی عظمت کو بیان کرے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات اتر جائے اور وہ اس سے توبہ طائب ہو جائے جو جھوٹی قسم کے ذریعے وہ مال لینا چاہتا ہو، جیسا یہی واقعہ کہ اس شخص نے پھر اس سے پیچھے ہو گیا کہ میں مال نہیں لیتا، یہ اسی کی زمین ہے، حالانکہ وہ قسم پر تیار بھی ہو چکا تھا۔ تو بہرحال قسم کے ذریعے بھی کسی کا مال چھین لینا، اور یہاں پہ یہ بھی ہے چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ مبارک کلمات تھے، مبارک آپ کی نصیحت تھی، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے جملے ایسے تاثیر بن کر اس کے دل میں داخل ہو گئے کہ وہ جو نافرمانی یا مال ناحق جو ہے وہ طریقے سے لینا چاہ رہا تھا تو اس نے توبہ کر لی۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات تھے جو اس کے دل میں اثر کر گئے۔ اور آج کل تو معاذ اللہ قسم نہ بھی ہو تو کئی طریقے سے کئی ذرائع سے رشوتیں دے کر، جھوٹی سفارشیں لگا کر، جھوٹے کیس بنا کر، جھوٹی گواہیاں بنا کر پیش کرتے ہیں اور زمینیں ہڑپ کر دیتے ہیں، پیش کرتے ہیں اور ناحق طریقے سے مال کھا لیتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام
جتنا حق بنتا ہے اس سے ڈبل مال کا تقاضا کر لینا، ڈبل مال انہیں بتا دینا، اور یہ سارا کچھ کر کے اپنا مال لوگوں سے جو ہے وہ اس طرح ہڑپ کرتے ہیں۔ علمان الحفیظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی بالشت، ایک بالشت کتنی ہوتی؟ ایک بالشت، ایک بالشت کے برابر بھی زمین حق طور پر لے، قیامت کے دن وہ 7 زمینوں کا توق ہار اسے پہنایا جائے گا، اسے زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا، اور وہ 7 زمینوں کا بوجھ اپنے گلے میں برداشت کرے گا۔ کس قدر یہ تکلیف ہے، یہ اذیت ہے اس شخص کے لیے کہ جو کسی طریقے سے بھی ناحق لوگوں کی زمینیں دبا لیتے ہیں۔ یتیموں کا مال، یتیموں کی زمینیں، بڑے بھائی کا انتقال ہوا، چھوٹے بھائی لگ کے جو ہے وہ یتیموں کا خیال رکھے بغیر جگہ اپنے نام پہ ٹرانسفر کر دی، جگہ اپنے نام پر کر لی، بیچ دی، چیزیں بیچ دی، بچے ہیں ان کو کیا پتا، یتیم بچے ہیں، یتیموں کا مال کھانے والے، اللہ اکبر۔ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ کیا کھاتے ہیں؟ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وہ اپنے پیٹ کے اندر آگ کو بھر رہے ہیں۔ اس سے توبہ کرنی چاہیے، اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا جھوٹی قسم کھانے والے سے متعلق اس کی سزا کو لکھا، فرمایا جہنم کے کھولتے دریا میں غوطے دیا جائے گا۔ فتاوی رضویہ شریف میں لکھا جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کو جہنم کے کھولتے ہوئے جو ہے وہ دریا کے اندر اس آدمی کو ڈال دیا جائے گا جو ناحق طریقے سے جھوٹی قسمیں کھا کر وہ لوگوں کا جو ہے وہ مال لیتا ہے، لوگوں کا مال جو ہے وہ دباتا ہے۔ منقول ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، اللہ اسے جہنم میں لے جانے کا حکم دے گا، وہ عرض کرے گا یا اللہ مجھے کس لیے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے؟ ارشاد فرمایا نمازوں کو ان کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ نمازوں کا وقت گزار کر پڑھنے، یا ان ناظرین سے میں کہوں گا ذرا آپ غور کریں، جو وقت گزار کر پڑھ رہا ہے یعنی قضا کر رہا ہے اور پڑھ رہا ہے اس کے لیے یہ سزا ہے، اور جو پڑھتا ہی نہیں ہے سرے سے نماز کو ہی ضائع کر دیتا ہے، پڑھتا ہی نہیں، اس کے لیے کتنی سزا ہو۔ اللہ اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمارے ظاہر باطن کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں دین متین کے احکامات سمجھنے، صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھتے رہیے مدنی چینل، اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو قرآن کھو جا